میں خود دعوت اسلامی میں تھا، اس وقت بھی ہم الیاس قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری، لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے، ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑھتے تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہتے نہیں وہ حنبلی تھے۔ سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں حنفی ہیں؟ آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں، ان کی عقل زیادہ ہے، تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں، وہ قرآن و سنت کے ماننے والے۔ انہوں نے تو گھنی تو طالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے، انہوں نے کہا اہل سنت ہے ہی اہل حدیث ہے، کر لو گل۔ اچھا جب یہ آپ بتائیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہابیوں نے نہیں، انہوں نے کیا وہ اہل حدیث ہسیاں۔ تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہل حدیث لکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث کا کیا حال ہے؟ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، تو آپ اپنے آپ کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنی ہے ہی ہم ہے، یہ بریلوی دیوبندی تو حنفی ہیں، ہم اصل سنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہو؟ الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی، وہ اپنی اپنی نشانیاں صاحب نے بنائی ہوئی ہیں۔